DK اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش کھوکھر آفیشیل. آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں کہ میری تمام کی تمام یوٹیوب کی جو فیملی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. بالکل اپنی فیملیز کے ساتھ خداوند آپ کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے. تو یہ ہمارا جھوٹے پادری پارٹ 6 کی یہ جو ویڈیو آئی ہے آپ کی خدمت میں ایک نئی انفارمیشن لے کے آیا ہوں, ایک نئے پادری کے کرتوت لے کے آیا ہوں. لیکن اس کے ساتھ یہ ڈبل ویڈیو ہے. موسٹ وانٹیڈ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. موسٹ وانٹیڈ اور جھوٹے پادری یہ اکٹھی ویڈیو ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو جو میں پادریوں کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں. آپ کے کمنٹس سے مجھے پتہ لگتا ہے کچھ لوگوں کے, لیکن مجھے موسٹلی جو 98% کمنٹس ہیں وہ پادری صاحبان کی طرف سے آتے ہیں. ظاہری سی بات ہے پادری صاحبان کی طرف سے ہی آئیں گے کیونکہ میں انہی کے بارے میں بولتا ہوں زیادہ. جو بندہ گلٹی ہوتا ہے, جو بندہ ایسا ہوتا ہے اس کو تو وہ فیل ہوتا ہے, وہ غلط کمنٹ کرے گا, اس سے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ نہیں سمجھ رہا میری بات کو, جو لوگ میری بات کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھائی دانش بھائی آپ خداوند پہ چھوڑ دیں. خداوند نے تو ہمیں اس دنیا میں لا کے چھوڑا ہے. اگر ہم سارا کچھ خداوند پہ چھوڑ دیں گے تو پھر اس نے ہمیں کیوں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے اس کا, ہم کیوں کیا کرنے آئے ہیں اس دنیا میں. ہم صرف پیسہ کمانے, بچے پیدا کرنے, عیاشیاں کرنے کے لیے آئے ہیں. خداوند نے آپ کو اتنی جو مخلوقات بنائی ہیں سب سے افضل ترین جو اس نے بنایا وہ انسان کو بنایا ہے. دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے, اچھے چیز کو فیل کرنے کے لیے, بری چیز کو فیل کرنے کے لیے. تو یہ ہم اچھے اور برے میں کیا فرق نہیں کر سکتے. میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو مجھے غلط بولتے ہیں, جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ خداوند پہ چھوڑ دو, میں نے بھی خداوند نے بولا ہے نا کہ وہ سب سے پہلے تو ہم سے حساب لے گا. اگر ہم برے کو دیکھ کے برے کا ساتھ دیں, آنکھیں اپنی بند کر لیں, تو آخری دن جب یہ پادریوں کو تو بعد میں وہ سزا دے گا, گرم تیل کے کڑاہے میں بعد میں ان کو ڈالے گا, پہلے ہمیں ڈالے گا کہ آپ لوگ سب کچھ دیکھ کے بھی کیوں چپ تھے. تو چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, میرا یہ مشن ہے. اس مشن کو میں جاری رکھوں گا جب تک میری جان میں جسم میں ایک ایک سانس باقی ہے. میں سچ بولتا رہوں گا اور بولتا رہوں گا. کافی میرے جو بھائی تھے میرے ساتھ تھے, بول رہے تھے, کافی ان میں سے پیچھے چلے, ہٹ گئے, ڈر گئے, لیکن پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھی. آج بھی میں ایک بھائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ اس نے بولا ہے کہ مجھے بہت دھمکیاں, لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں, میں نے پادریوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیا ہے. تو ہر ایک انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے, لیکن جہاں تک میرا تعلق, میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے ان کاموں کے لیے. اچھے کو اچھا, برے کو برا کہنا ہے. جو بندہ اچھا کام کرے گا اس کو میں سلوٹ کروں گا دونوں ہاتھوں سے, لیکن جو بندہ برا کام کرے گا, چاہے وہ جو بھی ہو, جتنی مرضی پاورفل ہستی ہو, جو مرضی ہو, میں اس کے بارے میں بولوں گا. بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے چینل کو چمکانے کے لیے, اپنے ویورشپ کے لیے, اپنے چینل کی مونیٹائزیشن کے لیے, پیسوں کے لیے آپ ایسے کر رہے ہو. تو میرے بھائی مجھے اس چینل سے ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے پیسوں کے لیے اگر چینل بنایا تھا, پیسے کمانے کے لیے چینل بنایا ہے, تو اور بھی بہت سارے ٹاپک ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں جس سے میں اپنے ویڈیوز چلا سکتا ہوں. لیکن میں نے یہ چینل اس کاموں کے لیے بنایا ہے, سچائی کے لیے بنایا ہے, لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بنایا ہے, ناٹ فار منی, پیسوں کے لیے نہیں بنایا. خداوند کا شکر ہے 3 ٹائم کی میں غریب سا ایک بندہ ہوں, لیکن خداوند اپنی بارگاہ میں سے مجھے اچھا خاصا رزق دے رہا ہے اور میں کھا کے سو رہا ہوں. یہ میرا ایک شوق تھا, بس خداوند کی طرف سے مجھے ایک ہمت ملتی ہے. کافی بار سوچتا ہوں کل سے یہ ویڈیو نہیں بناؤں گا, کل سے پادریوں کے خلاف نہیں بناؤں گا. کافی بار میں نے عہد کر کے رات کو سویا ہوں, لیکن جب کوئی نیا ٹاپک میرے سامنے آتا ہے تو مجھے نہیں پتہ چلتا, خود بخود ویڈیو میں بیٹھتا ہوں, ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں, میری ٹیم میرے ساتھ ہوتی ہے اور میں ویڈیو بنا دیتا ہوں. میں یہ سچ بولتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. اور ان کے کالے کرتوت جو کہ ہماری مسیحی کلیسیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے, کچھ ہم لوگ خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند ان کو سزا دے گا, خداوند بے شک سزا دے گا, آخرت میں دے گا ان کو سزا, لیکن ہمیں ان سے زیادہ سزا ملے گی تاکہ ہم ان کے جرم میں ان کے برابر ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, ان کے جرم کو چھپا رہے ہیں. آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس کو کیا پولیس نہیں پکڑتی, اس کو عدالت نہیں اس کو سزا دیتی؟ ہم انہیں کیا چھوڑ دیں قتل کرنے والے کو کہ خدا اس کو سزا دے گا, اس کو معاف کر دو, چھوڑ دو؟
یا کوئی بندہ اگر بیمار ہے بہت زیادہ سیریس ہے تو آپ اسے ہاسپٹل لے کے جائیں گے کہ اسے گھر پہ ہی پڑا رہنے دیں گے کہ نہیں خداوند اسے ٹھیک کرے گا, اس کو گھر پہ ہی پڑا رہنے دو, اس کو ہاسپٹلائز نہ کرو, ڈاکٹر کو نہ چیک کراؤ. خداوند سب کچھ کرتا ہے, ہر ایک چیز خداوند کرتا ہے, لیکن اس نے اس کا اختیار انسان کو دیا ہوا ہے کہ تم آگے بڑھو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ باتیں تھیں. آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے ہی مکار پادری کے بارے میں. جی, پادری سیموئل گل, اس کی ساری سٹوری ہے کہ یہ بھائی کیا کرتوت کر کے گئے ہیں. اس ٹائم یہ کہاں پہ ہیں, یہ ہماری موسٹ وانٹیڈ لسٹ پہ. 2004 میں ڈائسس آف پشاور کی طرف سے جو بشپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بشپ حنفری سرفراز, انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ایز اے اسسٹنٹ, ایک پادری کا اسسٹنٹ بن کے. یہ 2004 میں ملاکان ڈویژن کے چرچز میں یہ اس کو تعینات کیا گیا ایز اے اسسٹنٹ. ملاکان ڈویژن کے جو چرچز ہیں ان میں سوات, دیر, تیمرگرہ, باجاور اور اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں جہاں پہ بھی یہ 8-10 چرچز بنتے ہیں, جہاں پہ یہ ایک پاسٹر جو ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. اس کو اسسٹنٹ تعینات کیا گیا پادری کا. 2 سالوں بعد جب یہ بندہ 2007 میں اس کو فل اختیار دے دیا گیا, مینس کہ پادری بنا دیا گیا ان چرچز کا, ملاکان ڈویژن کا. جب اس کو پادری بنا دیا گیا تو سب سے پہلے یہ آیا کرتا تھا لوکل کنوینس پہ آنا جانا اس نے سٹارٹ کر دیا. اس ٹائم 2007 میں ان تمام چرچز کی کوئی پیرش نہیں تھی, یعنی کہ وہاں پیرش جو ہوتی ہے کوئی انتظامیہ تھی لیکن انہوں کے اختیارات نہیں تھے. انہوں نے کوئی ایسے پیرش نہیں بنائی ہوئی تھی, تنظیمیں نہیں بنائی ہوئی تھی تاکہ وہ چرچز کا ہولڈ, چرچز کا اختیار اپنے پاس رکھیں. یہ پادری صاحب سیموئل گل, آپ کو اس کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, تصویروں سے ہی آپ چیک کر دیں. بھائی صاحب نے کافی کاسٹلی وگ لگائی ہوئی ہے اور کافی خرچہ کیا ہوا ہے. یہ پورے چرچز کا ٹی اے جو بھی آتا تھا, الاؤنس آتا تھا, جو مہینے کے چندہ ہوتا تھا, ویکلی چندہ ہوتا تھا, وہ سب اکٹھا کیا کرتے تھے اور اپنی پاکٹ میں ڈالا کرتے تھے. 13 سال یہ اسی طرح کرتے رہے. 13 سال چندہ اور چرچ کے جتنے بھی پیسے تھے وہ یہ بھائی کلیکٹ کرتے رہے اور اپنے پاکٹ میں ڈالتے رہے. 2018 میں جب تنظیمی اموار سٹارٹ کیے گئے, پیرش بنائی گئی اور لڑکوں نے, وہاں کی انتظامیہ نے جب اپنے ہینڈ اوور سارا کچھ کیا اور ان بھائی صاحب سے جب ریکارڈ طلب کیا گیا کہ آپ ہمیں ریکارڈ دیں, کہاں پہ ہے ریکارڈ, اتنے عرصے کا چندہ کہاں پہ ہے, جو چرچ کے ڈونیشن آ رہا تھا, جو چرچ کی اور کام ہے, ان سب کا ریکارڈ ہمیں دیں. آپ نے کیا کیا نکاح کروائے ہیں, بپتسمے دیے ہیں بچوں کو, وہ سب کچھ ہمیں دیں, دکھائیں. جب اس کو لگا کہ میرے پہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے, اب کلیسیا کے لوگ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں, کیونکہ کلیسیا بھی دیکھ چکی تھی کہ یہ بندہ جب سٹارٹ میں آیا تو یہ لوکل ٹرانسپورٹ سے آیا کرتا تھا. آہستہ آہستہ یہ بائک سے, گاڑی سے, پھر لوگوں کو اس نے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پہ بنگلہ لیا ہے, میں فلاں جگہ پہ گھر بنا رہا ہوں, تو کافی ترقی کر لی. جب اسے اندازہ ہوا کہ اب کلیسیا میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو یہ اپنے کرتا دھرتا ڈائسس آف پشاور بشپ حنفری کے پاس پہنچا, جس نے اس کو اسی مقام تک پہنچایا تھا, اور اسے ساری سٹوری بتائی کہ بھائی میں تو آپ کو بھی کھلاتا رہا ہوں, میں بھی کھاتا رہا ہوں, ہماری چوری پکڑی گئی ہے, کلیسیا اب ہم سے حساب مانگ رہی ہے, تو میں کیا کام کروں. تو حنفری نے کہا کہ تو بے غم ہو جا پتر, اے بے وقوف لوگ نے میں چپ کرا دوں گا, تو چپ کر کے اپنا کام کرتا رہا. یہ آتا جاتا رہا پھر بھی چرچ میں, اور لڑائی جھگڑے اس کے کلیسیا کے ساتھ چلتے رہے. اس دوران پھر زیادہ جب مسئلہ گرم ہوا تو پھر ایک میٹنگ بیٹھی. اس میٹنگ میں یہ بندہ موجود نہیں تھا, اس کو سرے سے غائب کر دیا گیا تھا. میٹنگ میں جو ڈائسس کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بولا کہ بھائی وہ تو بھاگ گیا ہے, ریکارڈ بھی ساتھ لے کے بھاگ گیا ہے. اس مسئلے کو یہیں پہ کلوز کیا, نیا پادری تعینات کیا گیا اور نئے سرے سے سارا کچھ سٹارٹ ہو گیا. اب نیا پادری وہاں پہ آ رہا ہے, لیکن اس پادری کے ٹاپک پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. کہاں گیا, زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ بھاگ گیا. اتنی آسانی سے یہ کیسے امریکہ بھاگ گیا؟ کہ ہر ایک پادری چوری کرے گا اور وہ امریکہ بھاگ جائے گا. جس پادری کو دیکھو وہ امریکہ جا رہا ہے. کہ امریکہ والوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پادریوں کا کہ چوری کرو اور پادری امریکہ آ جائیں, چوری کریں, چرچز کا پیسہ کھائیں اور امریکہ آ جائیں.
میرے جو امریکہ کے ویورز ہیں دیکھنے والے، وہ بھی آپ اس کی تصویر دیکھیں، اس کو نوٹس کریں. یہ بندہ اگر امریکہ میں موجود ہے، دنیا میں کسی بھی کونے پہ موجود ہے، تو یہ موسٹ وانٹیڈ بندہ ہے. یہ چور ہے، چور پادری ہے. 13 سالوں کا اپنی کلیسیا کا مان، ان کے چندے، ان کا اعتبار اور پتہ نہیں کون کون سی کالی کرتوتیں کر کے گیا، جو میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اس کی کالی کرتوتیں، اگر تم یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو سیموئل گل، تو تمہاری ساری کالی کرتوتوں کے کارنامے میرے پاس موجود ہیں، جو کہ میں لوگوں کو بیان اگر کروں گا تو ان لوگوں کا تم لوگوں سے بالکل ہی، ان پادریوں سے بالکل اعتبار اٹھ جائے گا. یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ سٹوری تھی آج کی سیموئل گل کی، جو کہ رپوش ہے. ساتھ اس کے ڈیسز آف پشاور کے لوگ ملے ہوئے ہیں، جو وہاں کے سربراہ ہیں، کیونکہ اکیلا بندہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرپشن نہیں کر سکتا. کہاں گیا وہ؟ زمین کھا گئی اسے، آسمان نگل گیا، کہاں چلا گیا وہ بندہ؟ امریکہ کیسے جا سکتا ہے کسی کی میلی بھگت سے؟ کیونکہ اگر وہ پکڑا جاتا تو اس نے بہت بہت بڑے لوگوں کے نام آنے تھے، بہت بہت بڑے لوگوں کے پردے فاش ہونے تھے. پادریوں نے، یہ سیموئل گل جیسے پادریوں نے، میں سب پادریوں کو، جب تک کسی پہ کے خلاف میرے پاس ثبوت نہ ہو، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. ہزاروں پادری ہیں پاکستان میں ہر ایک کو ایسا نہیں بول رہا، لیکن یہ سیموئل گل جیسے، انور فضل جیسے لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے سب کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، یہ پادری. یہ سیموئل گل کے ایسے ایسے کالے کرتوتوں کے ثبوت میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ اگر میرے سامنے آئے تو اس کو میں، اگر یہ دیکھ رہا ہے، میری ویڈیو دیکھ رہے ہو سیموئل، تو تمہارے ہر ایک کالے کرتوتوں کے میرے پاس ویڈیوز ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں، میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں، اور وقت آنے پہ وہ بھی میں دکھاؤں گا. لیکن اگر میں نے وہ دکھا دیا تو یہ جو غریب کلیسیا کے معصوم لوگ ہیں، ان کا اعتبار اٹھ جائے گا ان پادریوں سے. یہ جو ان کو خادم بولتے ہیں، بلیسڈ پیپل بولتے ہیں کہ بلیس ہیں، خداوند کے خادم ہیں، ان لوگوں کا اعتبار کچھ تم لوگوں نے اتار دیا، کچھ اتر جائے گا. خدا را شرم کرو، خدا کے گھر میں چوری نہیں کرتے. تم کتنا عرصہ کھاؤ گے یہ پیسہ؟ کہاں پہ چھپو گے؟ کلیسیا سے چھپ گئے، خدا سے چھپ کے کیسے نیند آتی ہوگی تمہیں؟ حرام کا پیسہ، چرچ کی کمائی اپنی پاکٹ میں ڈال کے کیسے سو رہے ہوگے تم؟ لعنت ہے تم پہ، لعنت ہے تمہاری زندگی پہ کہ تم نے ایک اتنے مہذب اس کو پادری کے ایک پیشے کو، تم نے پیشہ کو تم نے ایک ایسے جگہ پہ کنورٹ کر دیا، ایسے مقام پہ اسے لے گئے کہ کسی کو منہ دکھانے کے تم لائق نہیں ہو. کہاں پہ چھپو گے اور کتنا عرصہ چھپو گے؟ خدا کی ذات سے تم نہیں چھپ سکتے، اور ایک دن پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی. تم خود سامنے آؤ گے. پاکستان میں ہی ہو تم، 101% میں کہہ رہا ہوں کہ تم پاکستان میں ہی ہو، اور ایک دن خود ہی سامنے آؤ گے. اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میری کوشش رہے گی کہ اس سے بھی زیادہ معلومات آپ کو دے سکوں. بہت کیس ہے میرے پاس پادریوں کے بارے میں، اور بھی بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں، یہ انور فضل جیسے لوگوں کے بارے میں. ان کو میری مشن ہے، میرا کام ہے، ان کے ایکسپوز میں کرتا رہوں گا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں یہ ویڈیوز بناتا رہوں گا. خدا حافظ.